یونان کشتی حادثے میں سینکڑوں پاکستانیوں کی اندوہناک موت. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں سوگ, سبز ہلالی پرچم سرنگوں. جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعائیں. حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل. پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے چیئرمین مقرر. یونان میں کشتی حادثے سے متعلق برطانوی اخبار کے افسوسناک انکشافات. پاکستانی خواتین اور بچوں کو کشتی کے سب سے نیچے والے حصے میں لا کر بند کر دیا گیا. دیگر ممالک کے افراد کو اوپر والے حصے پر جانے کی اجازت دی گئی. دی گارڈین کے مطابق کشتی کی حالت انتہائی خراب تھی. ڈوبنے سے پہلے ہی 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے. پنجاب انتخابات. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت آج کرے گی. سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت آج. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل. بجٹ پر اتحادیوں میں اختلافات. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں آج مذاکرات ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے بیرونی امداد ملنے پر ہی مطلوبہ فنڈز فراہم ہو سکتے ہیں. ملک دشمن ایجنڈے پر کاربن سیاسی جماعت کے خلاف قانونی شکنجہ ٹائٹ ہوا تو بیرونی آقا حمایت میں بول اٹھے. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں کارکنان سے خطاب. کہا سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر سیاسی بیانیوں کو دفن کر دیا. JJUI نے 1.25 سال میں ضلع ٹانگ کو بہت زیادہ مضبوط منصوبے دیے. ضلع ٹانگ کے روڈز, پانی, صحت سمیت تمام مسائل حل ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کہتے ہیں ضلع ٹانگ سے یاک انٹرچینج تک 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے. دونوں پروجیکٹس بہت جلد تکمیل تک پہنچ جائیں گے. پنجاب اور بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. پنجاب کی نگراں حکومت بجٹ پیش کرے گی. بجٹ منظوری کے لیے نگراں کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. بلوچستان کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا امکان. کراچی کے 9 منتخب میئر اور ڈپٹی میئر کی حلف برداری کا معاملہ. مرتضی وہاب اور سلمان مراد آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے. تقریب حلف برداری گلشن جناح پولو گراؤنڈ کراچی میں منعقد ہوگی. پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر کو دعوت نامے بھجوا دیے. فارم 11 کے مطابق ہماری 100 سے زائد نشستیں تھیں. حلقہ بندیوں میں سیٹیں بڑھانے کی کوشش کی گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے. بلدیاتی ایکٹ میں اختیارات نہیں دیے گئے. بلدیاتی انتخابات کو 4 بار ملتوی کیا گیا. سول سوسائٹی نے سانحہ 9 مئی کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا. ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا. قوم کے نام پیغام نے کہا جناح ہاؤس دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. شرپسندوں نے قائد اعظم کی تصویر, قومی پرچم اور مسجد کو نظر آتش کیا. یہ لوگ کس قسم کے مسلمان اور پاکستانی تھے؟ وائس آف جرنلسٹ کے وفد کا سوال. جناح ہاؤس واقعے کی شدید مذمت کی. ملوث عناصر کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا. ہمارے بچوں نے آپ کے کل پر اپنا آج قربان کر دیا. شہداء کی قربانیوں کی لاج رکھیے. ملک دشمن عناصر کا اعلی کار بننے سے بچیں. پاک فوج کے شہداء کے لواحقین کا قوم کے نام پیغام. کہا فوج ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بیٹوں کی قربانی پر فخر ہے. 9 مئی واقعات کے دوران دفاعی اداروں پر حملے قابل مذمت. سیاسی جماعت نے ذہنوں میں زہر بھر کر ہمارے بچوں کو گمراہ کر دیا. شرپسند ایاز کے لواحقین کہتے ہیں بیٹے نے جو کیا اس سے سر شرم سے جھک گیا. والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں. مکروہ سیاسی مفادات کی خاطر انہیں استعمال ہونے کو بھی کوئی آگ لگاتا ہے. سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں یوم عرفہ 27 جون جبکہ عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی. پاکستان میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا.
وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلحہ محمود PIA کی پرواز سے جدہ چلے گئے. عمرہ ادائیگی کے بعد حج انتظامات کا جائزہ لیں گے. سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول. حج بیت اللہ کی ادائیگی کا مبارک مشن. 11 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے. وزارت حج و عمرہ کے مطابق گزشتہ روز 60,000 عازمین مدینہ منورہ پہنچے. مزید کی آمد کا سلسلہ جاری. عید قربان کی تیاریاں. راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئی. خریداروں کو جانوروں کے نرخ زیادہ ہونے کی شکایت. بیوپاریوں نے منڈی میں جانوروں کو رکھنے کے بھاری اخراجات کا رونا رو